اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنے کا سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست اللہ سے مانگے، نماز حاجت پڑھے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی بھی حاجت پیش آئے، کوئی بھی ضرورت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کو پیش کرنا ہو تو 2 رکعتیں پڑھو اس نیت سے۔ نماز حاجت صلاۃ الحاجہ کہلاتی ہے، نماز حاجت کی نیت سے نماز پڑھو اور نماز پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس کے کچھ الفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں، وہ یاد کر لیے جائیں تو بہت اچھا ہے۔ لا الہ الا اللہ العلی، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک والسلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار۔ یہ مناجات مقبول میں بھی لکھی ہوئی دعا ہے اور مصنون دعاؤں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہے، یہ یاد کر لو تو اچھا ہے۔ لیکن اگر بالفرض یاد نہ بھی ہو، لا الہ الا اللہ العلی العظیم تو کہہ لو گے نا، لا الہ الا اللہ العلی العظیم کہہ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی وہ حاجت پیش کرو، یا اللہ یہ مجھے حاجت پیش آ گئی، اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ عطا فرما۔ یہ نماز حاجت پڑھ کے دعا مانگنے کا طریقہ تمام حاجات، تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے سب سے زیادہ افضل، موجب ثواب اور سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے یہ تلقین فرمائی۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے ماحول میں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ تعویذ گنڈے کے فکر میں ضرور پڑتے کہ کوئی تعویذ بتا دو یا دے دو اس کام کے لیے، تو وہ تعویذ کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز حاجت پڑھ کر دعا کرنے کو کچھ سمجھتے ہی۔ حالانکہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، یہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں ثواب بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ مؤثر بھی سب سے زیادہ ہے۔ تعویذ گنڈے ہر چیز سے زیادہ مؤثر ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں تعویذ گنڈے کو سب سے زیادہ مؤثر سمجھ لیا گیا اور لوگوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھائی ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی تعویذ ہونا چاہیے، ہر چیز کے لیے تعویذ ہونی چاہیے، کوئی فلاں چیز کا تعویذ دے دو، فلاں چیز کا تعویذ دے دو، فلاں چیز کا تعویذ دے دو۔ یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور آ کے اس کو اکثر ہو گئی کہ جی میری مانگ صحیح نہیں نکلتی، ٹیڑھی نکلتی ہے، جب میں بال بناتی ہوں کنگھی کرتی ہوں تو مانگ سیدھی نہیں نکلتی، تو کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ مانگ سیدھی نکلا کرے۔ انہوں نے کہا بھائی ایسے اس کا کوئی تعویذ نہیں، جی کوئی تعویذ دے دو، آپ عالم آدمی ہو اور کوئی تعویذ دے دو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے وہ سارا علم دین جو پڑھتا ہے وہ سارا تعویذ گنڈے کے لیے پڑھتا ہے، تو اس کو اگر تعویذ گنڈے نہیں آتے تو وہ عالم ہی نہیں۔ تو سارے علم جو ہے وہ آج کل لوگوں کے ذہن میں منحصر ہو گیا ہے، خاص طور سے خواتین کے ذہن میں، کہ اگر یہ عالم ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی تعویذ نکالے گا اور ایسا دے گا کہ جس سے میرا مقصد حل ہو جائے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعویذ نہیں دیا کسی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی کو ایک تعویذ نہیں دیا۔ ہاں
جھاڑ پھونک کی ہے کبھی کبھی، کیونکہ قرآن نے کہا قل، کہو، زبان سے کہو، تو جھاڑ پھونک کی ہے. بعض اوقات بیماروں کے اوپر، بیماروں پر جھاڑ دیا، اللہم رب الناس اذھب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک پڑھ کے دم کر دیا. فرمایا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی، یہ کہہ کے دم کر دیا. اور اس طرح کے بہت سے جو ذکر ہیں وہ پڑھ کر دم کرنا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کیا ہے. اور وہ بات کیا ہے کہ وہ بھی دعائیں ہیں، وہ جو دم کیا ہے نا وہ بھی ساری دعائیں ہیں. اللہم رب الناس اذھب الباس، اے اللہ تو سارے انسانوں کا پروردگار ہے، یہ بیماری دور فرما. واشفی انت الشافی، تو شفا دے دیجیے، آپ ہی شفا دینے والے. لا شفاء الا شفاؤک، آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا. شفا اللہ یغادر سقما، ایسی شفا دے دیجیے جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے. یہ حضور سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو سارے عرش عظیم کا مالک ہے کہ وہ آپ کو شفا دے دے. یہ حضور سے ثابت ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے لیے جھاڑ تو کی ہے، دم کیا ہے، لیکن تعویذ لکھ کر کسی کو نہیں دیا. نہ کسی صحابی سے کہا کہ تم لکھ کے دے دو بھائی اس کو. البتہ جو لوگ زبان سے خود نہیں پڑھ سکتے آیتیں یا دعائیں، تو ان کے لیے صحابہ کرام نے یہ کیا، بھائی زبان سے اس کو یاد نہیں رہے گا کہ یہ پڑھے اپنے اوپر دم کرے، لاؤ اس کو لکھ کے دے دیں تو یہ باندھ لے، کہیں بازو پہ باندھ لے، کہیں گلے میں ڈال لے. یہ بات صحابہ سے منقول ہے، لہذا وہ ناجائز نہیں. قرآنی آیات کا تعویذ اگر کوئی آدمی گلے میں ڈال لے ناجائز نہیں ہے. لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ وہی تعویذ جائز ہے جس میں یا تو قرآن کریم کی آیات ہو یا اس میں کوئی دعا ہو، ذکر ہو، معنی اس کے سمجھ میں آتے ہو. ایسے تعویذ جن کے اوپر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہو جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، وہ حرام ہے. ایسا تعویذ وہ ناجائز ہے. اگر اس میں کوئی ایسی عبارت لکھی ہوئی ہے، ایسی بات لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایسا تعویذ استعمال کرنا ناجائز. بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے، اللہ بچائے. وہ چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو، اللہ کے سوا کسی سے مراد نہیں مانگی جاتی، اور وہ شرک کے قریب انسان کو پہنچا دیتے. ایسے تعویذ بالکل حرام ہے، شرک کے قریب پہنچا دیتے انسان. اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر تعویذ میں کوئی ایسی زبان لکھی ہوئی ہے جو ہم سے آپ سمجھتے نہیں ہیں، کہ کیا پتا کہ اس میں کوئی غیر اللہ سے مدد مانگ لی گئی ہو، وہ شرکیہ کلمہ اس کے اندر موجود ہو، اس واسطے ایسا تعویذ استعمال کرنا بالکل جائز نہیں. ہاں جائز کیا ہے کہ بھئی قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کو بھی ادب کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے، یا کوئی ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یا کوئی دعا ہے اور تعویذ میں لکھ دی گئی ہے، تو وہ جائز ہے. جائز ہے لیکن نہ ثواب ہے اس میں کوئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ تعویذ گنڈے کرتے ہیں تو اس کا یہ روحانی علاج ہے، اس کا نام روحانی علاج رکھا ہوا ہے. کوئی روحانی وانی علاج نہیں ہے. وہ ایسا علاج ہے جیسے کہ آپ حکیم کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ہومیوپیتھی کے پاس گئے، ایسے ہی کسی عامل کے پاس چلیں. روحانی علاج کو کہنا ہی غلط. وہ بھی جسمانی علاج، اور اس میں نہ کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی تقدس اس سے وابستہ ہے. بس ایک جائز کام ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی خاص مقصد کے لیے آدمی قرآن کی آیت اس لیے پڑھتا ہے کہ یہ پڑھ کے میری بیماری دور ہو جائے، میرا قرضہ ادا ہو جائے، مجھے روزگار مل جائے، میری اولاد ہو جائے،
تو تلاوت کا ثواب اس میں نہیں ملتا. وہ ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن تلاوت کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب خالص اللہ کے لیے پڑھے. اللہ کے لیے پڑھے گا، تلاوت کرے گا تو ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو ثواب نہیں. ہاں جائز ہے، کوئی گناہ بھی نہیں. تو بھائی یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا قل اعوذ برب الناس، اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. دعا کی ایسی چیز ہے کہ اگر دنیاوی مقصد کے لیے بھی کر رہے ہو اس پر بھی ثواب ہے. اگر کہو یا اللہ میرا قرضہ ادا کرا دیجئے، یا اللہ مجھے روزگار دلوا دیجئے، یا اللہ مجھے اولاد اچھی دے دیجئے، یا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے دیجئے، مانگ رہے ہو اپنے لیے، لیکن ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب لکھا جا رہا ہے، عبادت ہے. لیکن تعویذ گنڈے میں کوئی عبادت نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ثواب ہے. ہاں جائز ہے، جیسے اور علاج کرتے ہو یہ بھی علاج. تو اب ہو یہ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ تعویذ گنڈے کی سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جو تعویذ گنڈا دے وہ بہت بڑا عالم ہے اور وہ بہت بڑا پیر ہے، اور اگر کوئی نہ دے تو سمجھے جی اس سے تو زندگی برباد کر، کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا میرے پاس، آ کے کہنے لگا جی مجھے تعویذ دے دو فلاں چیز کا. حضرت نے بھائی مجھے نہیں آتا اس کا کوئی تعویذ، میں دعا کروں گا تیرے. کہنا جی تعویذ دو. تو حضرت نے کہا بھائی کیا کروں، مجھے دعا میں کروں گا، دعا آتی ہے، تعویذ نہیں آتا مجھے. وہ پیچھے ہی پڑ گیا، دیہاتی آدمی تھا. حضرت نے سوچا کہ دیہاتی آدمی ہے تو اس کو میں رد کروں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کا تو تعویذ لکھ کے دیا، اس سے اردو میں لکھ دیا کہ یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، تو آپ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی مراد پوری فرما دی. یہ دعا لکھ کے دے دی، لے جا بھائی. اللہ تعالیٰ نے اسی سے فائدہ کر دیا. تو ہوا یہ ہے تعویذ جو پیدا ہوئے ہیں نا، کیسے؟ نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں آئے، لیکن پیدا اسی لیے ہوئے کہ کسی بزرگ نے کوئی بات لکھ کے دے دی، کوئی کلمہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر پیدا کر دی، فائدہ ہو گیا. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تعویذ فلاں چیز کا بہت تعویذ ہو گیا، یہ بخار کا تعویذ ہے، یہ سر کے درد کا تعویذ ہے، یہ فلاں چیز کا تعویذ ہے، یہ اس طرح پیدا ہو گیا تعویذ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کبھی انسان کو کوئی حاجت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی پیش آئے تو جو طریقہ قرآن نے بتایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کی طرف زیادہ توجہ دو اور اس کو زیادہ اہم سمجھو، اس کو زیادہ مؤثر سمجھو، اور دوسری چیزوں کو اس کے مقابلے میں کمتر سمجھو. اب الٹا سمجھ لینا کہ تعویذ کو دعا سے افضل سمجھ لینا اور یہ سمجھنا ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے، تو یہ خیال جو ہے یہ غلط خیال ہے، اور یہ قرآن و سنت کی صحیح مرتبہ نہ دینے کی مرادی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں جو بھی آئے میں کہتا ہوں سب سے اس سے زیادہ کوئی مؤثر نہ تعویذ ہے، نہ گنڈا ہے، نہ کوئی اور جھاڑ پھونک ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اس کو یاد کر لو نماز حاجت، اور اس کے بعد کی جو دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یہ دعا یاد کر کے اور ہر مقصد اللہ تبارک و تعالی. کوئی بھی انسان ہو کیسا بھی ہو تو ہر وقت اس کا دل و دماغ میں کچھ نہ کچھ سوچ ہوتی ہے. کوئی لمحہ انسان کا کم از کم بیداری کا کوئی لمحہ سوچ سے خالی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی سوچ آ رہی ہے اس کے دل میں. عام طور سے وہ سوچ بالکل ایسی فضول باتوں کی ہوتی ہے. کوئی اگر ہوتی ہے تو جو مسائل درپیش ہیں ان کو سوچتا رہتا ہے آدمی، وہ بھی نہ ہو تو ایسی فضول قسم کے خیالات بھی دل میں آتے رہتے ہیں، اچھے بھی برے بھی. کوئی انسان سوچ سے خالی نہیں، اور اس کا کوئی لمحہ سوچ سے خالی نہیں. اس سوچ کو رخ موڑ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اللہ تعالیٰ کے
नेमतों की तरफ, अल्लाह ताला के शुक्र की तरफ, अल्लाह ताला से दुआएं मांगने की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी हाजतें पेश करने की तरफ, सोच का रुख उस तरफ को मोड़ दो। और जो मोड़ोगे तो ये रफ्ता रफ्ता करके वो जो सोचें हैं इधर उधर की वो मुजमहिल हो जाएंगी और अल्लाह जल्ल जलालुहु की सोच इंशाअल्लाह गालिब आ जाएगी। खुद हुजूर अक़दस सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई है, मसनून अदइया में से है और बहुत कसरत से मांगनी चाहिए हम लोगों को। फरमाया कि अल्लाहुम्मा जअल वसाविस क़ल्बी खश्यतक व ज़िक्रक, अल्लाहुम्मा जअल वसाविस क़ल्बी खश्यतक व ज़िक्रक वजअल हिम्मती हवाया व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। कि अल्लाह मेरे दिल में आने वाले ख्यालात को अपनी खशियत और अपने जिक्र के ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए। यानी जो ख्यालात हर वक्त दिल और दिमाग के ऊपर छाए रहते हैं वो पता नहीं कहां जा रहे हैं, किस तरफ मुझे ले जा रहे हैं। अल्लाह आप अपने फज़ल करम से मेरे दिल के उन वसवसों को, मेरे दिल के उन ख्यालात को अपनी खशियत की तरफ और अपनी याद की तरफ मुतवज्जे फरमा दीजिए। वजअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, और मेरा इरादा, मेरी ख्वाहिशात वो उन चीजों की तरफ मोड़ दीजिए जो आपको पसंद है। यानी अब तो पता नहीं खुदा जाने क्या क्या ख्वाहिशात दिल में पैदा हो रही हैं, कभी दौलत की ख्वाहिश, कभी शोहरत की ख्वाहिश, कभी लोगों की तारीफों की ख्वाहिश, खुदा जाने क्या क्या ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं। अल्लाह अब ख्वाहिशात का रुख मोड़कर उन चीजों की तरफ कर दीजिए जो आपको पसंद है। यानी ख्वाहिशात क्या हो? ख्वाहिशात ये हो कि काश मैं अल्लाह ताला की इबादत ज्यादा करूं, अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा करूं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मेरा ध्यान रहे। ख्वाहिशात ये हो कि जब मैं अल्लाह ताला के सामने हाजिर हूं तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत अता फरमाए, अपने रज़ाए कामिल अता फरमाए, जन्नत की नेमतें अता फरमाए। अब जरा हम सब अपने गिरबान में मुंह डाल के देखें कि जो लाखों ख्यालात सुबह से शाम तक हमारे दिल पर रहते हैं, तो कितनी मर्तबा यह ख्याल आता है कि जन्नत कैसी होगी, और जन्नत में अगर अल्लाह ताला ने अपने रज़ाए कामिल के साथ दाखिल फरमा दिया तो क्या नेमतें मुयस्सर होंगी। इसका ख्याल आता है। या ये ख्याल आता है कि अगर अल्लाह ताला माअज़ल्लाह नाराज हो गए और अल्लाह तबारक व तआला की का गज़ब मुतवज्जह हुआ, अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपनी पनाह में रखे, तो क्या हालत होगी, जहन्नम कैसी होगी। कुरान शरीफ भरा हुआ है उस जहन्नम की तकलीफों का जिक्र करने में भरा हुआ है, जगह जगह कुरान करीम ने उसका जिक्र फरमाया है। जन्नत की नेमतों का जगह जगह जिक्र फरमाया है। तो कितनी मर्तबा ख्याल आता है उन जन्नत की नेमतों का, कितनी मर्तबा ख्याल आता है दोज़ख की तकलीफों का, दोज़ख के अजाब का। कितनी मर्तबा ख्याल आता है कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। कितनी मर्तबा ख्याल आता है कि मरने के बाद जब मैं कब्र में जाऊंगा तो फरिश्ते आएंगे, उनका जवाब सवाल होगा तो किस तरह जवाब दूंगा। कितनी मर्तबा ख्याल आता है कि जब आखिरत में उठाया जाएगा तो मैदान हशर के अंदर क्या आलम होगा। कितनी मर्तबा ख्याल आता है कि पुल सिरात से गुजरेंगे तो किस तरह गुजरेंगे। ये सारे ख्यालात जो हकीकत हैं, वाकया हैं, कोई ऐसी किस्सा कहानी नहीं है, कोई अफसाना नहीं है, हकीकत है, पेश आने वाले हैं, उनका तो ख्याल आता नहीं। और ख्यालात भरे हुए हैं, दुनिया जहान के ख्यालात भरे हुए हैं। कभी पैसे के ख्यालात, कभी राहत के ख्यालात, कभी लज्जत के ख्यालात, कभी हवस के ख्यालात, उनसे दिल भरा हुआ है। और अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ, अल्लाह ताला के नेमतों की तरफ, उसके शुक्र की तरफ, उससे दुआएं मांगने की तरफ, उसके अज़ाब और सवाब की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो फरमाया कि इस कैफियत को दूर करना भी उन्हीं से मांगो। इस कैफियत को दूर करने की दुआ भी उन्हीं से मांगो। उन्हीं से कहो कि अल्लाह मेरा दिल दिमाग पता नहीं किन धंधों में घिरा हुआ है, कहां भटक रहा है। अल्लाह आप ही इस दिलो दिमाग को अपनी तरफ मुतवज्जह फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा जअल वसाविस क़ल्बी खशियतक व ज़िक्रक। अल्लाह मेरे दिल के अंदर जो वसवसे आए, जो ख्यालात आए, वो आपकी खशियत के आए, आपकी याद के आए, आपके जिक्र के आए। वजअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, और मेरे दिल में जो इरादे पैदा हों और मेरे दिल में जो ख्वाहिशात पैदा हों वो आपकी रजा के ख्वाहिशात हों, ये ख्वाहिशात पैदा हों।
یہ بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نے فرمایا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی ہر معاملے میں اسی سے مانگتا ہے, ہر معاملے میں اسی سے رجوع کرتا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف لے آتے ہیں. یہدی الیہ من ینیب. اور ہمارے حضرت تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء کا جو مشہور معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یشاء کی ضمیر فاعل کو اگر من کی طرف راجع کیا جائے تو اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو چاہے کہ مجھے کھینچ لیا جائے, جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھینچ لے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتے ہیں. یجتبی الیہ من یشاء, جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف کھینچ لیں اس کو کھینچ ہی لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ چاہے کیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی یہ حاجت ظاہر کر دے کہ اللہ مجھے تو آپ اپنی طرف کھینچ لیجئے. تو یہ دعا بھی مانگا کرو کہ اللہ, آپ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اے اللہ ہمیں ان میں داخل فرما لیجئے اپنے رحمت سے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اور یہ تو ہے ہی کہ ویہدی الیہ من ینیب, جو آدمی رجوع کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف, ہر بات میں اسی کی طرف رجوع کر رہا ہے, اپنے خیالات بھی ان سے مانگ رہا ہے, اپنے خواہشات بھی ان سے مانگ رہا ہے, اپنی ہدایت بھی ان سے مانگ رہا ہے, تو یہدی الیہ من ینیب.